قصہ نمراڈ کا بابل کی سرزمین پر ایک طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ اپنے زمانے کا ایک جابر بادشاہ تھا جس نے لوگوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ اس کے حکم سے عالیشان محل اور اونچے مینار تعمیر ہوئے جن کو دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ جاتے تھے، لیکن یہ تمام تر عظمت اس کے دل میں غرور پیدا کرنے کا باعث بنی۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں سے برتر سمجھنے لگا اور یہی وہ جنون تھا جس نے اسے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ ایک دن تخت سلطنت پر بیٹھے ہوئے نمرود نے اپنے درباریوں سے پوچھا، مجھے کیا جائے؟ جب حضرت ابراہیم بادشاہ کے سامنے آئے تو نمرود نے پوچھا، ابراہیم، تم لوگوں یہ کیسی باتیں سکھاتے ہو؟ کیا تم یہ نہیں جانتے کہ میں ہی بادشاہ ہوں اور میرا حکم ماننا سب پر فرض ہے؟ حضرت ابراہیم نے بلا خوف و خطر جواب دیا، اے نمرود، تم صرف زمین پر بادشاہ ہو، لیکن اس آسمان اور زمین کا اصل بادشاہ وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہی اللہ ہے، وہی خالق ہے اور وہی رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم کی بات سن کر اور بھی غضبناک ہوا اور اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم کو ایک منجنیق میں ڈال کر آگ میں جھونک دیا جائے۔ لوگوں نے ایک بہت بڑا آتش دان تیار کیا اور اس میں لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا دی۔ پھر حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کے لیے حاضر تھا۔ اس نے حکم دیا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، اور وہ آگ جو حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے تیار کی گئی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم اس آگ سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک واضح نشان تھا۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم پر ایمان لے اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی، لیکن نمرود اپنی ضد پر اکڑا رہا اور اس نے حضرت ابراہیم کو ہلاک کرنے کی مزید کوششیں کی۔ ایک رات حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک مکھی کو اللہ کے حکم سے پتھر سے مارتے ہیں اور وہ مکھی مر جاتی ہے، پھر وہ اسی مکھی کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ نمرود کے لیے ایک بہت بڑی ذلت تھی، لیکن اس کا غرور اس واقعے سے بھی کم نہ ہوا۔ ایک دن وہ اپنے شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا تھا، غرور سے اس کا سر اونچا تھا۔ اچانک ایک چھوٹا سا مچھر اس کے آس پاس گھومنے لگا۔ نمرود نے اسے ہاتھ سے اڑانے کی کوشش کی لیکن وہ مچھر نہ گیا۔ وہ بار بار بادشاہ کے سر کے گرد چکر لگانے لگا۔ نمرود غصے سے بھر گیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس مچھر کو مار ڈالے، لیکن وہ ناکام رہے۔ مچھر چھوٹا ضرور تھا لیکن اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ دیکھ کر نمرود اور بھی بے بس ہو گیا۔ اس کا غصہ اس قدر بڑھا کہ اس کے سر میں تیز درد ہونے لگا۔ درد بڑھتا ہی گیا اور برداشت کرنا مشکل ہوتا گیا۔ وہ بستر پر گر پڑا اور اس کا سر درد سے پٹنے لگا۔ محل کے سارے حکیم اس کا علاج کرنے آئے لیکن کوئی بھی دوا اس درد کو کم نہ کر سکی۔ دن گزرتے گئے اور ہفتوں تک نمرود درد سے تڑپتا رہا۔ آخرکار ایک رات جب درد اپنے عروج پر تھا، وہی چھوٹا سا مچھر اس کے سر میں گھس گیا اور اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ ایک معمولی سے مچھر نے اس ظالم بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ وہی سب سے بڑا ہے اور اس کی قدرت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ چاہے کوئی کتنا ہی طاقتور بادشاہ کیوں نہ ہو، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔